ملتا ہے جن کی ملکیت میں یہ سونا موجود ہوتا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ سونا ہے اور کچھ نقدی پیسے وغیرہ بھی موجود ہے، تو اب اس میں نصاب کس کا دیکھا جائے گا؟ اس میں بھی زکوٰۃ کیا لازم ہوگی کہ نہیں؟ سونے کے چند تولے ہیں، 2 یا 3 تولے ہیں، 1 تولہ ہے یا آدھا تولہ ہے، جتنا بھی ہے، لیکن سونا اتنا نہیں ہے کہ 7.5 تولے تک پہنچ جاتا ہو، بلکہ اس سے کم ہے، اور ساتھ میں کوئی نقدی کچھ پیسے بھی موجود ہیں، تو اب نصاب کس انداز سے دیکھا جائے گا؟ اس کا نصاب جو ہے پیسوں کی جو مقدار ہے ان کو اور جو سونا ہے ان کو، ان دونوں کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ دونوں مل کر چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس شخص کو صاحب نصاب سمجھا جاتا ہے۔ سونا بھی موجود ہے اور پیسے بھی موجود ہے، اب اس صورت میں کیا وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں؟ حالانکہ سونا اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ 7.5 تولے بچ جاتا ہو، بلکہ سونا تھوڑا ہے، لیکن کچھ پیسے موجود ہیں۔ اب ان پیسوں کو اور سونے کی قیمت کو آپس میں ملایا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولے چاندی کی جتنا قیمت ہوتی ہے اتنا ہمارے پاس پیسے موجود یا یہ قیمت بن جاتی ہے، تو اس شخص کو بھی صاحب نصاب سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو فی دن چاندی ہے، جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، وہ تقریباً 1,70,000 یا 80,000 تک بنتی ہے۔ اب اتنی مالیت کا ہمارے پاس سونا موجود ہو یا اتنی مالیت کا ہمارے پاس پیسے موجود ہو اور اتنی مالیت کا ہمارے پاس کوئی ساز و سامان ایسا جس کو ہم نے تجارت کے لیے خریدا ہو وہ موجود ہو، تجارت کا سامان موجود ہو، تو اس پر لازم ہے اسے صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ اب یہاں پر 1,70,000 یا 80,000 کے قریب اتنا 52.5 تولے چاندی ہو تو اس کی اتنی قیمت تو یہ 2025 مارچ کے مہینے میں بنتی ہے، اور اس پر سال کا گزرنا لازم ہے۔ سال نہیں گزرا تو پھر زکوٰۃ اس وقت لازم ہوگی جب سال پورا ہوگا۔ اگر سال پورا نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ سال کا گزرنا یہ شرط ہے، اگر کوئی پہلے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو شریعت میں اسے یہ حکم ایسا نہیں کہ منع کر دیا جاتا ہو، بلکہ ایسا حکم نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس معیار کو فقہاء کرام نے لکھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان تمام ائمہ کرام نے لکھا کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا موجود ہو اور کچھ پیسے موجود ہو تو ان کی مقدار، ان کا نصاب بنانے کے لیے ہم نے سونے کی مقدار کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے اس مقدار کو دیکھنا ہے جہاں پر فقیروں کا، غریبوں کا، یتیموں کا فائدہ بنتا ہو، اور فائدہ وہ جو ہے چاندی میں بنا کرتا ہے۔ اور اسی بات کو فقہاء کرام نے لکھا، اجتمع الذهب والفضة والنقود والعروض، نقود کہتے ہیں نقدی پیسے کو، عروض کہتے ہیں ساز و سامان کو۔ اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے اور ساتھ میں کچھ پیسے اور تجارت کا سامان بھی موجود ہے، یا کسی کے پاس چاندی موجود ہے اور چاندی کے ساتھ کچھ نقدی اور کچھ تجارت کا ساز و سامان بھی موجود ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ ھذا نصاب الفضة، تو اس کا نصاب ہم نے چاندی کی مقدار کے مطابق دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح در مختار کتاب ہے تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ فرمایا کہ ان کان عند ذهب وفضة وعروض ونقود، کہ اگر کسی کے پاس چاندی موجود ہو یا کچھ سونا موجود ہو، کچھ پیسے موجود ہو، کچھ تجارت کا سامان موجود ہو، تو ينظر الى احل نصابا وهو الفضة ينسب الى اقل نصاب، تو ہم نے سونا اور چاندی میں سے جس پر اقل تھوڑا سا نصاب مقرر ہو جاتا ہو تو ہم اسی نصاب کو دیکھنا ہے کہ وهو فضة، وہ نصاب جو ہے وہ چاندی میں مقرر ہو جاتا ہے۔ اب چاندی کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا سونے کی قیمت ہوتی ہے، تو سونے کے 7.5 تولے تک ہم نے پیسے نہیں پہنچانے ہوتے، تجارت کا سامان وہاں تک نہیں پہنچانا ہوتا، ہم نے سونے کے نصاب کو نہیں دیکھنا ہوتا،
ہم نے اب دیکھنا ہے تو چاندی کے نصاب کو دیکھنا ہے. چاندی کا نصاب سونے کی بنسبت کئی گنا کم ہوتا ہے، لیکن اس میں فقیروں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے شریعت فقیروں کے فائدے کو دیکھتی ہے. انسان کو جو اللہ نے مال اور دولت دیا ہے تو وہ تو اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے امتحان لینے کے لیے اسے یہ عطا فرمایا. اب اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے